چاہے کسی کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان اس وقت بڑے ایک خطرناک دوراہے پر موجود ہے۔ بڑے ہی عجیب و غریب حالات سے گزر رہا ہے پاکستان۔ خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ سے لے کر بنو، کرک، لکی مروت اور تیرا سے لے کر تمام قبائلی جو اضلاع ہیں وہ مکمل طور پر دہشت گردی کی لپیٹ میں۔ دہشت گرد وہاں پر پیٹرولنگ بھی کرتے ہیں، دہشت گرد وہاں پر بھتے بھی وصول کر رہے ہیں، دہشت گردوں کی وہاں چیک پوسٹیں بھی۔ اب خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ جو آج پورے خیبر پختونخوا کو اپنے لپیٹ میں لے چکے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ یہ اگر آپ کو یاد ہو تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا اپنا ایک بیان ہے کہ یہ میں اور جنرل فیض دونوں جو ہیں وہ افغانستان سے ان دہشت گردوں کو پاکستان لے کر آئے اور ہم نے ان کی پاکستان میں خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع میں ان کی آمدکاری کی۔ تو خود تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور جنرل فیض جیل میں ہے، لیکن جو دہشت گردی کا عذاب ہے یہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام اور قبائلی عوام کے سر پر مسلط کر دیا ہے۔ تاجروں سے بھتے وصول کیے جا رہے ہیں، چیک پوسٹیں ہیں، پولیس طالبان جو ہے، دہشت گرد جو ہے وہ گشت کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اور عوام میں یہ بھی تشویش ہے کہ جب دہشت گرد ہوں گے تو پھر ملٹری آپریشن کا بھی خطرہ ہے، اور جب ملٹری آپریشن کا خطرہ ہوگا تو پھر ان کی نقل مکانی کا بھی خطرہ ہے، ان کی زندگی مزید مشکل میں جانے کا خطرہ ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے جو عوام ہے ان کو جو پی ٹی آئی کے چیئرمین یہ تحفہ اور جنرل فیض یہ تحفہ دے کر گئے ہیں، وہ اب اس تشویش میں مبتلا ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے عذاب میں مبتلا ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کہتا ہے، عجیب بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ کبھی اسلام آباد جلسے کے لیے چلو، کبھی فلاں جگہ اس جلسے کے لیے چلو، جلسے جلوس وہ کھیل رہا ہے۔ اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ کس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ مہنگائی کی سونامی تو چھوڑ دیں، غربت کی سونامی تو چھوڑ دیں، لیکن وزیر اعلیٰ جس طرح زلفیں ہلاتے ہوئے وہ اسلام آباد آئے اور انہوں نے وہاں پر تقریر کی، جلسے کیے، اور اب وہ ایک اور جلسے کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 22 اگست کا جلسہ تھا، تو خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ حیران ہے، پریشان ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بھی سیاسی بیانات اور میڈیا پر ایک دوسرے کے سوالات، جوابات اور سیاسی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس وقت وزیرستان میں لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی مہینوں سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انگور اڈا میں ہمارے جو وزیر اور محسود قبائل ہے وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیرا میں جو ہے ہمارے ککی خیل آفریدی قبائل وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ جو بے حسی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، یہ بے حسی کوئی بغیر سوچے سمجھے نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی ایک سکیم کے تحت ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں 2 جگہ پولیس بھی دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک لکی مروت میں پولیس، یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے، پولیس جو ہے وہ دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے، ایک تو لکی مروت میں اور دوسرا جو ہے وہ باجوڑ میں۔ اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اس جگہ سے نکل جائے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میرے بھی مخبر ہیں، مجھے بھی خبریں دینے والے لوگ ہیں۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں ایک میٹنگ ہوئی تھی
جس میں पुलिस के चंद ऑफिशियल्स को बुलाया गया और उसके बाद फिर ये धरने जो है वो तरतीब दिए गए, क्योंकि तीसरा दिन है धरने का। पुलिस धरने पर बैठी हुई है खैबर पख्तूनख्वा की, और मुतालबा क्या कर रही है कि फौज यहाँ से चली जाए, और आईजी साहब जो है वो कोई नोटिस ही नहीं ले रहे। क्या ये मुमकिन है कि आईजी साहब के नोटिस के बगैर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ये मुतालबा कर रही हो? खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो धरने पर बैठी हुई हो, 2 जगह और भी जगहों से जो है वो लोग आ रहे हैं पुलिस वाले। दूसरी तरफ जो है आप बलूचिस्तान में देखें, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, जो पंजाबियों का कत्ल है, पंजाबी बलोच में नफरत है, उसमें जो जो तकारीर कर रहे हैं वो तो आपके सामने है, लेकिन जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें भी इंतहाई तेज़ी जो है आपके सामने नज़र आ रही है। अब यहूदी लॉबी जो है पाकिस्तान में बड़ी सरगर्मी से काम कर रही है, और मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान, ये हकीकत है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और कबायली आवाम को कभी भी अपने हकूक़ नहीं मिले, इसमें कोई शक नहीं। और मैं वज़ीरिस्तान की एक बेटी में, कबायली की एक बेटी होने के नाते, मैं हमेशा से इन इलाकों के हकूक़ के लिए मैं आवाज़ उठाती रही हूँ। फाटा रिफॉर्म्स कमेटी 2004 से मैं इसकी मेंबर रही हूँ। सिफारिशात हम देते रहे हैं कि इनके लिए आप जो है वो रिफॉर्म्स करें, इनको आप मेन स्ट्रीम में लाएं, इनके लिए रिफॉर्म्स करें, इनको पॉलिटिकल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में लेकर आएं, इनको बराबर के हकूक़ दें। तो बात यह है कि आज तक ये हकूक़ क्यों नहीं दिए गए? ना बलूचिस्तान के आम आवाम की मैं बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो आज तकरीरें कर रहे हैं। आम लोगों को क्यों हकूक़ नहीं दिए गए? ये जो अलहदगी पसंद जो एजेंडा है पाकिस्तान से बलूचिस्तान और पख्तून इलाकों को अलहदा करने का, इस एजेंडे का एक सॉफ्ट हिस्सा है और एक हार्ड हिस्सा है। सॉफ्ट हिस्सा जो है वो हमारी वो सियासी जमातें हैं जो बार बार पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत में इक़्तिदार में आई, लेकिन उन्होंने कभी भी फाटा और पख्तून और बलोचों को अपने हकूक़ दिए। वो क्यों नहीं दिए? एक सोची समझी स्कीम के तहत नहीं दिए, ताकि लोगों को हकूक़ नहीं मिलेंगे, लोगों में महरूमियाँ बढ़ेंगी, लोगों में लावा पकता रहेगा, और फिर आखिरकार जो है वो यहूदी लॉबी ऐसे लोगों को एजेंट्स को सामने लाएगी जो कि बलोच पंजाबी, पख्तून पंजाबी के दरमियान कौम परस्ती को हवा देंगे, और फिर जो है वो पाकिस्तान से अलहदगी का सिलसिला शुरू होगा। तो मैं इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमातों और ये जो कौम परस्त लीडर हैं, मैं इन दोनों को समझती हूँ, जो दहशतगर्द हैं, मैं इन दोनों को समझती हूँ। अब पीटीआई जो है, पीटीआई के चंद लीडर्स, पीटीआई के आम वर्करों से मेरी हमदर्दी है, आम वर्करों को गुमराह किया गया। पीटीआई का जो बानी चेयरमैन है और अली अमीन गंडापुर, ये किस तरह इस एजेंडे का हिस्सा है? यहूदी लॉबी तो ऑलरेडी बड़ी सरगर्म है। आपको मालूम है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का उनको चांसलर बनाने की अभी कोशिश हो रही है। तो ये जो बड़े बड़े दुनिया में बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं, ये मरात बड़े दिए जाते हैं ताकि लोगों को इम्प्रेस करें, ये कौन देता है? ये यहूदी लॉबी सारा हैंडल कर रही है। तो यहूदी लॉबी और उनका यहूदी खानदान जो है वो लंदन में है, इस वक्त बड़ा सरगर्म है। तो यहूदी लॉबी उनको अब चांसलर बनाने के लिए दोबारा लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रही है। और जो 8 सितंबर का जलसा है उसमें आप देखें कि अली अमीन ने बानी चेयरमैन के कहने पर उसने जलसे में क्या बात की, आप उसकी जो बात है उसको नोट करें। एक तो मैंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ईमा पर पुलिस धरने पर बैठी हुई है और फौज को वहां से निकालने की बात कर रही है। दूसरी बात, अली अमीन गंडापुर ने अपनी स्पीच में कहा कि मैं पंजाब आऊंगा, बांग्लादेश भूल जाओगे। आप जरा उनके अल्फाज पर गौर करें। ये पंजाबी पख्तून में नफरत पैदा करने की कोशिश नहीं है, ये पख्तून और पंजाबियों को अलग अलग करने की खुली जो है वो साजिश नहीं है आपके सामने।
پختونوں کو وہ علی امین کیا بتا رہا ہے کہ آپ الگ ہیں، پنجابی الگ ہے. اور اس کی ایک دوسری شاخ جو ہے وہ اس وقت بڑی ایکٹیو ہے پی ٹی آئی کے علاوہ، وہ ہے منظور پشتین. منظور پشتین جو ہے وہ بات کرتا ہے قبائلی اور پختونوں کے حقوق کی، لیکن بات کرتا ہے وہ پختون کی. پختون پختون پاکستانی پختون کی نہیں، افغانستان اور پاکستان دونوں پختون کی، لر اور بر دونوں پختون کی. جھنڈا وہ اچھا بات کرتا ہے، وہ قبائلیوں کو کہتا ہے کہ میں آپ کے حقوق کے لیے بات کرتا ہوں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جھنڈا وہ افغانستان کا لے کر پھر رہا ہوتا ہے، ٹوپی اس نے افغانستان کی پہنی ہوتی ہے، زبان وہ افغانستان کی بول رہا ہوتا ہے. تو قبائلیوں کے حقوق کے لیے، کیونکہ میں ان کی ایک بیٹی ہوں اور بچپن سے وہ مجھے دیکھتے رہے ہیں کہ وہ میں کس طرح ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی. جب ملٹری آپریشن ہوا ضرب عزم، تو میں بنو کے کیمپس میں وہاں پر کام کر رہی تھی، گراؤنڈ پر اپنے قبائل کے ساتھ تھی. ابھی بھی میں نے گوم الزام ڈیم والوں کو کہا ہوا ہے، میں نے محمد ایجنسی کے لوگوں کو کہا ہوا ہے، میں نے تیرا کے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے حقوق لیں گے. پاکستان میں اپنے حقوق اگر ملیں گے نہیں تو چھینیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، ہر حد تک جائیں گے. لیکن اور انشاءاللہ میں کال بھی دوں گی اپنے قبائل کو، کیونکہ اس وقت جو دھرنے شروع ہیں اس پر اگر حکومت نوٹس نہیں لیتی، میں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں میں نے وزیر اعظم پاکستان سے کہا کہ آپ اس کے اوپر نوٹس لیں. یہ زیادتی ہوئی ہے قبائل کے ساتھ، حب الوطن قبائل کے ساتھ. آپ ان کو ایجنٹوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. آپ کیوں ان کو ایجنٹوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ تو اگر وہ الٹیمیٹم تک وہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت میٹ نہیں کرتی، پورے نہیں کرتی، تو پھر انشاءاللہ ہمارے پاس یہ راستہ کھلا ہے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس بھی آئیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ قبائل کو میں وزیر اعظم کی سیٹ پر بھی بٹھاؤں گی اور میں وفاقی منسٹروں کی سیٹوں پہ بھی انشاءاللہ بٹھاؤں گی. یہ بڑے ڈرپوک لوگ ہیں، لیکن ہاں میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ مجھ میں اور منظور پشتین میں کیا فرق ہے. میں پاکستان توڑنے کی جنگ نہیں کرتی، میں قبائل کے حقوق کی جنگ لڑتی ہوں. ہم آج فلسطین کی بات کرتے ہیں، فلسطینیوں سے ہماری کیوں ہمدردی؟ مسلمان ہونے کے ناطے. تو کیا پنجابی آپ کا بھائی نہیں ہے؟ کیا سندھی آپ کا بھائی نہیں ہے؟ تو کیا یہ مسلمان اسلام کے ناطے آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ اپنے حقوق کی بات کریں. آپ پاکستان کو توڑنے اور لر اور بر افغانستان اور افغانستان کے جھنڈے لینے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟